شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ ملک بھر میں 9ویں محرم الحرام کے جلوس آج برآمد ہوں گے۔ اسلام آباد، لاہور اور کراچی سمیت تمام شہروں میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات۔ روہڑی میں کربلا مولا کا ماتمی جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ قطری امیر کی امریکہ ایران کامیاب مفاہمت پر مبارکباد۔ امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت۔ دونوں رہنماؤں کا تکنیکی سطح پر مذاکرات کے پہلے دور پر اطمینان کا اظہار۔ ایران کے ساتھ معاملات بہت اچھے جا رہے ہیں، ہم جیت رہے ہیں۔ ایران بہت زیادہ رعایتیں دے رہا ہے۔ امریکی صدر کی نیٹو چیف کے ساتھ ملاقات کے دوران میڈیا سے گفتگو۔ کہا ایران نے اپنا حرمت سے ٹول نہ لینے کی یقین دہانی کرائی۔ ٹرمپ کی ایران کو رقم دینے کی تردید۔ ایرانی اسکول پر حملے سے لا تعلقی کا اعلان۔ کہا ابھی رپورٹ نہیں، میزائلوں کی بارش ہو رہی تھی، ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ اسکول پر ہمارے میزائل گرے۔ ٹرمپ یورپی ممالک سے شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا نیٹو نے ایران جنگ میں ہمیں مایوس کیا۔ ٹیکنیکل گروپ اسی ماہ بات چیت کریں گے، مارکو روبیو کی تصدیق۔ کہا تہران نے معاہدے پر عمل نہ کیا تو پابندیوں سمیت کئی آپشنز موجود ہیں۔ کویت میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ بولے امریکہ خلیجی اتحادیوں کی سلامتی کسی صورت کمزور نہیں ہونے دے گا۔ ایران کا امریکی حکام کے متضاد بیانات پر سخت رد عمل۔ واضح کیا کہ امریکہ مفاہمتی یادداشت کی منمانی تشریح سے گریز کرے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا واشنگٹن کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا مشورہ۔ کہا متضاد بیانات ماضی کی وعدہ خلافیوں کی یاد دلاتے ہیں۔ عہد کے بدلے عہد کے اصول پر عمل ضروری ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ بولے جنگ کے خاتمے کا معاہدہ امریکی شکست کا اعلان، ڈیل کسی دباؤ کا نہیں، ایرانی قوم کی مزاحمت کا نتیجہ ہے۔ آبنائے حرمت سے گزرنے والے جہاز ایرانی ہدایات پر عمل کریں، پاس زنانہ انقلاب کی وارننگ۔ چینل 16 پر ایران سے رابطہ لازمی قرار۔ واضح کیا کہ محفوظ آمدرفت صرف ایران کے مقرر کردہ راستوں سے ممکن ہے۔ تہران کی منظوری کے بغیر نئی شپنگ روٹس کا اعلان ناقابل قبول قرار۔ سعودی اور ایرانی وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت پر گفتگو۔ طے شدہ مفاہمتوں پر عمل درآمد سے متعلق تبادلہ خیال۔ سفارتکاری کا عمل جاری رکھنے پر اتفاق۔ دونوں ممالک کی مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے مکالمے کی حمایت۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی انتھک کوششیں قابل ستائش۔ امریکہ سے ڈیل پر اسلام آباد کے ثالثی پر شکر گزار ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دورہ پاکستان میں پراتفاق میزبانی پر اظہار تشکر۔ سوشل میڈیا پر بیان میں لکھا اپنے بھائیوں آصف علی زرداری، شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے پر بھی بات چیت ہوئی۔ امریکہ ایران معاہدے کے عالمی مارکیٹ پر مثبت اثرات جاری۔ خام تیل کی قیمتوں میں 5% کمی۔ امریکی WTI کروڈ آئل $69.28 فی بیرل میں فروغ۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $72.50 ہو گئی۔ خواجہ آصف نے آزاد کشمیر میں بھڑکتی آگ پر تیل چھڑکا، اب معافی مانگنے کو بھی تیار نہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کا کیا جواز دیں۔ بلاول بھٹو نے وزیر دفاع کو نشانے پر رکھ لیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر کڑی تنقید۔ پی چیئرمین کی قومی اسمبلی میں گرج برس۔ بولے راولاکوٹ کے کشمیریوں کو کشمیری نہ کہنے والے کابینہ کا حصہ کیوں ہیں؟ چند وزراء مدد کے بجائے وزیر اعظم کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ شہباز شریف ایسے کابینہ ارکان کو کنٹرول کریں۔ آزاد کشمیر میں امن کی ذمہ داری مولانا فضل الرحمان کو سونپنے کا مطالبہ۔ اس طرح سے انہوں نے یہ فرمایا کہ اس معاملے میں انہیں جو ہے وہ ثالثی کے متعلق کہا گیا ہے۔ بالکل حضرت مولانا اس بارے میں جو بھی جو ہے وہ معاملہ کریں گے، اس معاملے کو حکومت جو ہے وہ ویلکم کرے گی۔ JUI سربراہ مذاکرات کار بنے تو خوش آمدید کہیں گے۔ حکومت کا مولانا فضل الرحمان کی ثالثی کا خیر مقدم۔ رانا ثناء اللہ بولے احتجاجی کال کا مقصد آزاد کشمیر الیکشن رکوانا ہے۔ کالعدم کمیٹی مہاجرین کی 12 سیٹیں ختم کروانا چاہتی ہے۔ یہ اختیار صرف آزاد کشمیر اسمبلی کو ہے۔ انتخابی شیڈیول آ چکا، نئی اسمبلی معاملہ دیکھے گی۔ یہ لوگ مظفر آباد پر لشکر کشی کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بے شک ان سے بات کر لیں، انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی بھی مطالبہ جائز نہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے مجھ سے اگر کوئی تنہائی میں ویسی بات کی ہے، میں ان کو اجازت دیتا ہوں، وہ ایوان کے سامنے کھل کر رہے ہیں۔
مولانا صاحب کی آفر ہے، میں اس کو اس لیے قبول نہیں کروں گا کہ پھر معاملات اتنے دور چلے جائیں گے کہ واپس نہیں آئیں گے۔ تخلیے میں بعض باتیں جو میری اور مولانا صاحب سے ہوئی ہیں وہ قیامت تک وہ قبر میں میرے ساتھ جائیں گے، میں کبھی بات نہیں۔ تخلیے کی گفتگو کا ایوان میں تذکرہ، وزیر اعظم اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان دلچسپ مکالمہ، عوامی ایکشن کمیٹی نے رابطہ کیا، تازہ مطالبات ہمارے پاس ہیں، حکومت ہر دھرمی پر قائم رہی تو ثالثی نہیں کرا سکتی، وزیر اعظم سے تنہائی میں بھی باتیں ہوئیں، اجازت دیتا ہوں شہباز شریف وہ باتیں ایوان کو بتا دیں، JJI سربراہ کا اظہار خیال، وزیر اعظم نے جواب دیا، راز کی گفتگو بتائی تو بات وہاں تک چلی جائے گی جہاں سے لوٹنا مشکل ہو جائے گی، مولانا سے ہونے والی باتیں قیامت تک کسی سے ڈسکس نہیں کروں گا۔ ہمیں کسی عمرانی معاہدے کی طرف جانا ہوگا۔ آج اگر آزاد کشمیر میں ایک شورش ہے، وہاں آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی بنی ہے، تو اللہ نہ کرے ہم نے ایک کمپریہنسو ایک قومی ایجنڈا وضع نہ کیا، پھر ایک کراچی ایکشن کمیٹی بھی بنے گی۔ قومی ایجنڈا نہ بنایا گیا تو کراچی ایکشن کمیٹی بھی بنے گی، آئین پر عمل درآمد نہ ہوا تو شہر قید کو وفاق کے حوالے کرنے جیسی باتیں ہوں گی، اب کسی نئے عمرانی معاہدے کی طرف جانا پڑے گا۔ MQM رہنما فاروق ستار کا قومی مصالحت اور مفاہمت پر مبنی قومی ایجنڈا تشکیل دینے پر زور، بلاول بھٹو کا MQM کو وفاقی حکومت سے نکلنے کا مشورہ، کہا یہ صرف لالی پاپ لہرا کر اپنا کام نکالتے ہیں۔ پیپلز پارٹی چیئرمین کا اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات کا بھی مطالبہ۔ وزیر اعظم صاحب، ان کے وزیر آپ کو لالی پاپ پہ چلا رہے ہیں، کب تک اس لالی پاپ پہ چلیں گے؟ نکلو وفاقی حکومت سے۔ جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں بلدیاتی نظام ہے، جہاں مسلم لیگ کی حکومت ہے وہاں وہ خوف زدہ ہے، وہ آج تک ایک یونین کاؤنسل کی الیکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی اور پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں مل کر چلیں گی، بلاول بھٹو زرداری اور عبدالعلیم خان کی ملاقات میں اتفاق، چیئرمین پیپلز پارٹی اور صدر IPP کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ، گلگت بلتستان میں حکومت سازی سمیت مختلف امور پر گفتگو۔ بجٹ میں قوم سے کیے وعدے پورے کر دیے، عوام کو بھرپور ریلیف دیا، تنخواہ طبقے اور کاروباری برادری کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی، معاشی اشاریوں میں بہتری کے ثمرات ہر شہری تک پہنچائیں گے، وزیر اعظم کی بجٹ تشکیل دینے پر حکومتی ٹیم کی پذیرائی، شہباز شریف سے ارکان اسمبلی کی بھی ملاقات، حلقوں کے امور اور ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ PTI کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس، ارکان اقبال آفریدی کے خلاف پھٹ پڑے، اڈیالہ جیل کے باہر ساتھی رکن صاحبزادہ صبغت اللہ پر ہاتھ اٹھانے کی شکایت، رویہ ناقابل برداشت قرار، پارلیمانی پارٹی سے نکالنے اور بنیادی رکنیت ختم کرنے کا مطالبہ، قرارداد بھی منظور، سما اندرونی کہانی سامنے لے آیا، اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری، اقبال آفریدی کی پارٹی رکنیت معطل کر دی گئی۔ کراچی کے علاقے سرجانی میں میاں بیوی میں گھریلو جھگڑے پر والد اور چچا کے تشدد سے 10 سال کا بچہ جاں بحق، ملزمان گرفتار، لاہور کے علاقے خیبر کالونی میں شہری قتل، پولیس کے مطابق مقتول کی ملزمان سے چند روز قبل لڑائی ہوئی تھی، ملزمان کی تلاش جاری۔ لوردیر کے علاقے بدھ قلعہ میں نامعلوم افراد کے فائرنگ سے خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں باپ بیٹا شامل، لاشیں اسپتال منتقل، مزید تحقیقات جاری۔ کراچی کے علاقے شارع فیصل پر بوندا باندی کے باعث حادثات، گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں پھسلنے سے متعدد افراد زخمی، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، وفاقی دارالحکومت سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی رمجھم، موسم خوشگوار۔ یورپ میں شدید گرمی کی لہر، فرانس میں 1947 کے بعد گرم ترین دن، پیرس میں درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز، اسپین میں 42 ریکارڈ، برطانیہ میں 1976 کے بعد گرم ترین دن، سرے اور دیگر علاقوں میں پارہ 35.5 ریکارڈ، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر، اٹلی کے متعدد شہروں میں ریڈ ہیٹ وارننگ جاری، ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ وینزویلا میں 7.1 شدت کا شدید زلزلہ، مختلف علاقوں میں عمارتیں لرز اٹھیں، ہلاکتوں کا خدشہ، ہنگامی حالت نافذ، شدت کولمبیا میں بھی محسوس کی گئی، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔